جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید محمود اللہ بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن، آپ سے مخاطب ہوں. آج جب میں صبح اٹھا تو مجھے یہ یقین کامل تھا کہ گنے کے شوگر کین کریشنگ سیزن کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہوگا، اور کسان جو ہے وہ گنے کی لوڈ ٹرالیاں جو ہیں وہ اس وقت لمبی لمبی جو ہے وہ شوگر ملز کے باہر ہوں گی، اور ایک رونق لگی ہوگی اور ریل پیل ہوگی، اور جو ہے وہ کسان اس کو اپنی مل میں پہنچا کے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے باقی کام کرے گا. مگر بدقسمتی سے یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز پہلے میڈیا نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ شوگر کل مالکان نے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر طے ہوا، انہوں نے کہا کہ ہماری چینی کا ریٹ بڑھا دیں. حالانکہ وہ سراسر زیادتی تھی اور پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم تھا کہ جو 90 روپے کی چینی جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن کیا، اور اسے رات ہی رات کے اندر جو ہے وہ اس کا ریٹ جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے 140 روپے کر کے، اور پھر ان سے یہ وعدہ لیا کہ 28 اکتوبر کو جو ہے وہ شوگر ملیں چلا دی جائیں گی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ لیٹ کی گئی، جو کہ لیٹ جو ہے منصوبے کے تحت کی جا رہی ہے، آج شوگر مل کا نہ چلنا جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پھر چینی جو ہے وہ بلیک ہوگی اور چینی ہمارے پاکستانیوں کو مہنگی ملے گی. یعنی جو 90 روپے کا ریٹ تھا وہ انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے 140 روپے کا منوایا، اور اس وقت مارکیٹ میں اس وقت بھی 140-50 سے کم چینی نہیں مل رہی. آپ یہ دیکھیں کہ جب 300 روپے ہم سے گنا خرید کیا گیا تو اس وقت جو ہے وہ چینی کا ریٹ 80 اور 85 روپے چلتا رہا، اور اپریل تک چلتا رہا. اور جب وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن کر دیا 2023 کے اندر، اپریل کے اندر، تو یکایک جو ہے وہ چینی سمگل بھی ہوئی. تو میں اپنا اس پہ آرمی چیف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سمگلنگ کو روکا. اس روک تھام کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ سٹیبلٹی آئی. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور چودھری یاسین صاحب ہم میٹنگ کے اندر موجود تھے لاہور میں، اور وہاں پہ سیکٹری فوڈ واسف خورشید صاحب موجود تھے، وہاں پہ ذکا اشرف صاحب موجود تھے، وہاں پہ حسن اقبال صاحب جو شوگر مل مالکان ہیں وہ موجود تھے. تو جو اس کی شوگر ریکوری کی رپورٹ پیش کی گئی وہ ہمارے لیے جو ہے وہ تسلی بخش تھی کہ 10 کے قریب جو ہے وہ شوگر ریکوری تھی، جبکہ ہمیں ریٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے 8.5 کے حساب سے. ارے بھائی اب تو چلا دو شوگر مل، تاکہ یہ اربوں روپے کی جو ایک ٹرانزیکشن ہے اس سے ریل پیل ہوتی ہے. کسان جو ہے وہ کبھی بھی پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتا، اور کسان جو ہے وہ اپنا پیسہ مارکیٹ کے اندر لے کے آتا ہے، اس نے اگلی فصل بیجنی ہے. پھر ہم نے ان کو سیکرٹری صاحب کو اور وہاں اجلاس کے اندر یہ درخواست کی دستبستہ کہ حضور جب شوگر ریکوری پوری ہے تو پھر شوگر ملیں 1 نومبر کو چلنی چاہیے. پھر ہم نے یہ بات بتائی ان کو کہ اگر آپ لیٹ کریں گے، گندم کا بحران ویسے سر پہ ہے کہ ابھی 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ حکومت نے منگوانے کا فیصلہ کیا امپورٹ، جو باعث شرم بات ہے کہ ہمارا زرعی ملک ہے اور ہم جناب یہ چیزیں باہر سے منگواتے ہیں. اس کی بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ بر وقت فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. آج تک ظلم یہ ہے کہ گنے کی قیمت کا تعین نہیں کیا گیا. سندھ گورنمنٹ نے آج سے 2 ماہ قبل 1.5 ماہ قبل جو ہے وہ 425 روپے گنا کا ریٹ مقرر کیا، لیکن یہاں پہ مافیاز اتنے تکڑے ہیں کہ نہ وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ ہمت ہوتی ہے، نہ چیف سیکرٹری صاحب کو یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ کریشنگ سیزن کا آغاز کریں. وہ آغاز اس وقت کریں گے جب شوگر مل والے کہیں گے. اچھا، اس ظلم کی انتہا ہے کہ آپ ملک کو اور بحران میں دھکیلنا چاہتے ہیں. آپ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اس وقت کماد جو ہے وہ 70 سے 80% موٹا ہے، اور کسان یہ کرتا ہے کہ موٹا کماد جلد از جلد وہ اٹھا کے اس میں گندم کاشت کرتے ہیں. آپ کے ملک کو جو ہے وہ گندم کی کمی کیوں ہونی چاہیے اگر آپ پالیسی بنائیں؟ اور نہ گنے کا ریٹ ابھی تک مقرر کیا، جو ہمیں خدشات ہیں اور تحفظات ہیں. میں اپنے کسان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ میرے کسان بھائیوں، یہ آپ کا معاشی قتل ہونے جا رہا ہے.
کہ ابھی ہمیں باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے دوبارہ یہ میٹنگ رکھوائی جا رہی ہے اور جو 425 کا ریٹ ہے اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان پٹس کتنی مہنگی ہیں، کھاد کتنی مہنگی ہے، آپ دیکھیں بجلی کتنی مہنگی ہے، آپ دیکھیں ڈیزل کتنا مہنگا ہے، آپ دیکھیں پیسٹی سائیڈ کتنی مہنگی ہے۔ میری یہ کوئی ایسی راز کی باتیں نہیں بتا رہا، تو میں یہ درخواست کروں گا جناب آرمی چیف صاحب سے، جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ زراعت کو ترقی دینے کے لیے جو ہے وہ شب روز پالیسی بھی دے رہے ہیں اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ جو لاکھوں کسان ہیں یہ کہاں جا کے فریاد کریں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک گندم کی کاشت شروع ہو چکی۔ چاہیے یہ ہے کہ آپ کسی بھی فصل کا جب ریٹ مقرر کرنا ہو تو اس کی کاشت سے 1 ماہ پہلے آپ کریں، تو خدارا یہ ظلم بند کیا جائے کسانوں سے، ورنہ دن بدن جس طرح گراوٹ آ رہی ہے۔ آپ کی کاٹن کا حال دیکھ لیں کہ 8,500 روپے اعلان کر کے اور 6,500 میں جو ہے وہ کپاس لی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون ہے، کوئی حکومت ہے، کوئی ادارے کام کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہوتے تو پھر ہمیں نظر آتا کہ 28 تاریخ کو شوگر ملیں چلنی چاہیے تھی۔ مجھے بتائیں کہ اس کی لیٹ کی وجہ کیا ہے، اور یہ شوگر ریکوری آ جانے کے بعد کوئی جواز نہیں ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر 140 روپے آپ نے چینی کی قیمت رکھنی ہے مارکیٹ کے اندر، تو پھر گنے کا ریٹ 600 روپے بنتا ہے۔ آپ بیٹھ جائیے ہمارے ساتھ، کسانوں کو تو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ نے کبھی بلایا ہے؟ کبھی پوچھا ہے ہم سے؟ ہمارے دکھ سنے ہیں آپ نے؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دکھ شیئر کرتے ہیں، تو میری یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر فی الفور جو شوگر ملیں چلنی چاہیے۔ بوائلر گرم کر دیے گئے جی، یہ اطلاع آ گئی، رپورٹ آ گئی، ڈپٹی کمشنرز نے رپورٹ دے دی جی کہ شوگر ملوں کے جناب بوائلر چل پڑے۔ ارے بھائی، آج گنا جو ہے وہ شوگر ملوں کے باہر کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور اس کے دیگر مسائل وہ میں پھر کسی وقت بیان کروں گا۔ ابھی میری یہی درخواست ہے کہ گنے کا ریٹ جو ہے وہ کم از کم 600 روپے مقرر کیا جائے اور شوگر ملیں فوری طور پر چلائی جائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔